میڈیا نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ ثانیہ مرزا بھی اب شادی کرنے جا رہی ہیں اور شادی کی ڈیٹ اور دلہے کا نام بھی انہوں نے ڈسکلوز کر دیا اور یہ بھی کہا ہے کہ جناب یہ معاملات پچھلے 2-4 مہینے سے چل رہے تھے. یہ شادی بھارت میں نہیں ہوگی. بھارت کے شہر حیدرآباد میں جہاں ثانیہ مرزا رہتی ہیں وہاں پر یہ شادی نہیں ہوگی, بلکہ یہ شادی اب بھارت سے باہر یعنی لندن میں ہونے جا رہی ہے. اور پاکستانی شخصیت کون ہے؟ 2 دن پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی, اگر آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جا کے تو ویڈیوز میں جا کے ضرور دیکھیے گا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انم مرزا جو کہ نہ صرف ثانیہ مرزا کی بہن ہے بلکہ گہری دوستوں میں تصور کی جاتی ہیں, انہوں نے یہ بات کا اعلان کیا تھا کہ گھر میں عمومی رائے ہے کہ ثانیہ مرزا کو شادی کر لینی چاہیے اور بہت سارے پروپوزل موجود ہیں. 37 سال ان کی عمر ہے, ینگ ہیں, انرجیٹک ہیں. اب تو دوبارہ وہ ٹینس کے میدان میں قدم رکھ رہی ہیں, لیکن وہ شخص کون ہے جس سے وہ شادی کرنے جا رہی ہے؟ یہ جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جو نام بولے ہیں آج بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب کیا حال ہے آپ کے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں, تندرست ہوں. اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب میری خبر سچ ثابت ہوئی ایک بار پھر سے. اب بھارتی میڈیا نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ ثانیہ مرزا بھی جلد شادی کرنے جا رہی ہیں اور یہ شادی بھارت کے اندر نہیں ہوگی. 2 دن پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب ثانیہ مرزا کی جو بہن انم مرزا ہیں انہوں نے ایک گفتگو کی اور اس گفتگو کے اندر ان سے کچھ سوالات کیے گئے. ان سے پوچھا گیا کہ بھائی ثانیہ مرزا کا فیوچر کیا ہے. ثانیہ مرزا ٹینس سے ریٹائرمنٹ لے چکی ہیں, 37 سال کی ہیں, طلاق یافتہ ہو چکی ہیں, علیحدگی اختیار کر لی ہے, پوری زندگی آگے بڑھی ہے, خوبصورت ہے, ینگ ہے, انرجیٹنگ ہے, کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. تو کیا ساری زندگی وہ اسی طرح سے رہیں گی؟ تو پھر انم مرزا نے جو انکشافات کیے تھے اس پر مبنی میں نے آپ کو خبر دی تھی اور آج بھارتی میڈیا نے اس بات کو تصدیق کر دیا ہے کہ ثانیہ مرزا پھر سے شادی کرنے جا رہی ہیں. اب یہ شادی کب ہوگی اور کس سے ہوگی؟ ایک پاکستانی لڑکے کا نام بھی اس وقت کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ شادی بھارت میں نہیں ہوگی بلکہ بھارت سے باہر ہوگی. تو آج ان تمام چیزوں پر ذرا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو ضرور کریں. اور کوئی بات اگر آپ کرنا چاہیں, کیونکہ میں اپنے سبسکرائبر سے اور فالوور سے رابطے میں رہتا ہوں, میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے جو بھی سوالات ہوں, جو بھی ان کے ذہن میں خدشات ہوں وہ سوالات کریں تو میں ان کے سوالات کا جواب ضرور دوں. تو میں چاہوں گا کہ آپ انسٹاگرام پر مجھے فالو کر لیجئے, salman.mrza, یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے. آپ فالو کریں گے, مجھے اچھا لگے گا, آپ سوال کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں گا. جناب 2 روز پہلے انم مرزا ایک گفتگو کرتی ہیں اور یہ گفتگو اس وقت کافی زیادہ وائرل ہوتی ہے, لیکن یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں کہلایا جاتا. آج بھارتی میڈیا نے اس بات کی اب تصدیق کر دی ہے. آج 30 جنوری جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں, تقریباً 10 دن کے بعد شعیب ملک اور ثنا جاوید صاحبہ نے جب اپنی شادی کو ڈکلیئر کیا, اس کے تقریباً 10 دن کے بعد اب بھارتی میڈیا نے اس بات کو کہنا شروع کر دیا ہے کہ ثانیہ مرزا شادی کرنے جا رہی ہیں. اور شادی کس سے کرنے جا رہی ہیں اور کہاں کرنے جا رہی ہیں؟ جناب انم مرزا جو کہ ثانیہ مرزا کی نہ صرف بہن ہے بلکہ بڑی گہری دوستوں میں تصور کی جاتی ہے, مطلب گہری سہیلیاں ہیں, بڑی اچھی دوست ہیں, 2 ہی بہنیں ہیں. انہوں نے جناب ایک پوڈ کاسٹ پہ گفتگو کرتے ہوئے انکشاف کیا تھا کہ ثانیہ مرزا اپنی زندگی کا دوبارہ آغاز کریں. ان سے سوال یہ کیا گیا کہ بھائی اب ان کا فیوچر کیا ہے؟ مطلب ٹینس تو انہوں نے چھوڑ دیا ہے, ریٹائرمنٹ لے لی ہے, 37 سال کی ہیں, ینگ ہے, انرجیٹک ہے, 5 سال کا ان کا بیٹا ہے, تو انہوں نے یہ تمام قدم اب اپنی بیٹی کے لیے صرف کر دیے پوری زندگی. تو انم مرزا نے کہا کہ جناب گھر کے اندر ایک رائے ہے اور یہ عمومی رائے ہے, مطلب پورے گھر کی بشمول ان کے والدین کی, ان کے شوہر کی, رشتہ داروں کی عمومی رائے ہے کہ جناب انہوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے. ان سے یہ سوال کیا گیا کہ اب مطلب کھیل کی دنیا میں واپسی انہوں نے قدم رکھنا ہے نہیں رکھنا, تو انہوں نے جواب دیا کہ ابھی ٹینس کے جو میچز چل رہے ہیں انٹرنیشنلی اس میں وہ کمنٹیٹر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ دبئی میں ابھی ایک ٹورنامنٹ شروع ہونے جا رہا ہے اور اس میں ثانیہ مرزا دوبارہ سیکشن میں نظر آئیں گی. پھر ان سے پوچھا گیا چلیں یہ تو پروفیشنل لائف ہوگا نا, اب پرسنل لائف کی طرف آتے ہیں. پرسنل لائف میں وہ کس سے شادی کرنے جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جناب کچھ نام ہیں جو کہ زیر تجویز ہیں ابھی, ان میں سے ایک پاکستانی نام بھی شامل ہے, لیکن اس بار یہ شادی بھارت کے شہر حیدرآباد میں نہیں ہوگی بلکہ یہ بھارت سے باہر ہوگی اور بڑی سادگی کے ساتھ یہ شادی کی جائے گی. لیکن ان کا ارادہ ہے اور ہم سب کی یہ رائے ہے, مطلب ان کے گھر والوں کی یہ رائے ہے کہ جناب انہوں نے پراپر اپنی زندگی کا دوبارہ آغاز کرنا ہے. ان سے پھر ایک اور سوال کیا گیا اور یہ سوال بڑا دلچسپ قسم کا سوال تھا. ان سے یہ پوچھا گیا کہ جناب آپ یہ بتائیے
تمام پاکستانی برے ہوتے ہیں، کیونکہ شعیب ملک کا تعلق تو ظاہر سی بات ہے پاکستان سے، اور ایک اچھا ایکسپیرینس تو آپ کا نہیں رہا ہے. 13-14 سال کے بعد آپ کی بہن نے علیحدگی اختیار کر لی ہے. کہاں معاملات خراب ہوئے، کیا سچویشن جہاں بگڑی، جہاں پر آپ کو لگا کہ ابھی شادی آگے نہیں چل سکتی. انہوں نے بڑی دلچسپ بات بولی، اور یہ بات یقین جانیے بھارت میں میرا چینل کافی زیادہ دیکھا جاتا ہے. پاکستان سے زیادہ، مطلب پاکستان کے بعد نیکسٹ نمبر پر سب سے زیادہ میرا چینل دیکھا جاتا ہے وہ بھارت میں ہے، چاہے وہ فیس بک کا ہو چاہے وہ یوٹیوب کا. بے تحاشا میسیجز میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں، انسٹاگرام پر میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، اور بھارتی جو ہیں وہ اپنی محبت کا، پیار کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی رائے بھی دے رہے ہوتے ہیں، بڑے طریقے سے سلیقے سے بات کرتے ہیں. سیما سچن والا معاملہ تھا، میں نے بے تحاشا اس پر کوریج کی تھی. آپ یقین جانیے جتنا برا سیما سچن کو پاکستان میں کہا جاتا تھا نا، اس سے 6 گنا زیادہ بھارت کے اندر کہا جاتا ہے. اور لوگ یہ بات کہتے تھے کہ جناب جب یہ ایک عورت دین اسلام کی نہیں ہو سکی، پاکستان کی نہیں ہو سکی، تو پھر یہ بھارت کی اور ہندو مذہب کی کیا ہوگی. اور یہ کٹر ہندو لوگ بات کرتے تھے اور بڑے طریقے اور سلیقے سے بات کرتے تھے. تو یہ ایک عمومی رائے قائم کی جاتی ہے کہ بھارتی پاکستان کو پسند نہیں کرتے اور پاکستانی بھارت کو پسند نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے، ایک چھوٹا سا طبقہ ہے، اور میڈیا انہی چھوٹے سے طبقے کو دکھاتا ہے جو نفرت کا پرچار کرتے ہیں، اور اس پرچار کے بدلے میں ان کے اپنے مفادات شامل ہوتے ہیں. مطلب ان کو الیکشن لڑنا ہوتا ہے، ان کو اپنی ویڈیوز کو وائرل کرنا ہوتا ہے، تو وہ نفرت کا کھیل کھیلتے ہیں اور اس کے بدلے وہ اپنے ویوز اور دیگر چیزیں لے لیتے ہیں. حالانکہ اب تو یہ ٹرینڈ بھی آ گیا ہے کہ بالی ووڈ کے اندر پاکستان مخالف جتنی بھی فلمیں بنتی ہیں وہ تو بزنس ہی نہیں کرتی ہیں. بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ بزنس ہی نہیں کرتی ہیں. بزنس کرتی ہیں سلمان خان کی جس طرح کی فلم آئی تھی بجرنگی بھائی جان، اس طرح کی فلمیں بزنس کر رہی ہوتی ہیں. پی کے ایک فلم آئی تھی وہ بزنس کر رہی ہوتی ہے، جہاں پر محبت کی بات کی جاتی ہے، پیار کی بات کی جاتی ہے. اچھا جناب، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، انہوں نے کہا کہ جناب تمام پاکستانی برے نہیں ہوتے، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ پاکستانی برے ہوتے ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ کسی بھی قومیت سے، کسی بھی مذہب سے اچھے اور برے کو جوڑنا ناانصافی تصور کیا جانا چاہیے. کیونکہ ایک گھر کے اندر 5 اولادیں، ضروری تو نہیں نا 5 کے 5 اچھی ہوں اور 5 کے 5 بری ہوں. یہ تو انسان کی اپنی خصلت ہوتی ہے کہ وہ کس طرح کا نکلتا ہے، کس طرح کا نہیں نکلتا. کیا ڈیورس، کیا طلاقیں، کیا دھوکہ دھڑی، کیا چیٹنگ صرف ہندو مذہب اور مسلمان مذہب میں ہوتی ہے، اسلام میں ہوتی ہے، یا ہندو مذہب میں ہوتی ہے؟ پوری دنیا کے اندر ہوتی ہے. اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کسی قومیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کسی نیشنلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ بات واقعی میں بڑی دلچسپ بات تھی ان کی. تو خیر جناب، آنے والے دنوں میں لیٹس سی، ثانیہ مرزا شادی کرنے جا رہی ہیں، اور یوزلی کہا ہی جا رہا ہے کہ ایک اور پاکستانی ہے جس سے وہ شادی کر رہی ہیں. اب یہ خبر کتنی سچی ثابت ہوتی ہے، ایک خبر تو میں نے آپ کو دی تھی، ابھی تک اللہ کا کرم ہے کہ جو خبریں میں آپ کو دے رہا ہوتا ہوں وہ سچی ثابت ہوتی ہیں. میں سورسز کی بنیاد پر دیتا ہوں لیکن وہ خبریں سچی ثابت ہوتی ہیں. جناب آنے والے وقتوں میں دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن اس پر آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی، تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.